امریکہ کے 2020 کے صدارتی انتخابات اس وقت امریکی تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات میں سے ایک بن گئے جب دوسری مدت صدارت کے لیے انتخاب لڑنے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سابق صدر اور ان کے حامیوں کی جانب سے انتخابات چوری ہونے کا الزام لگایا گیا۔ یہ معاملہ ٹھیک ایک سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 6 جنوری 2021 کو اس وقت خوفناک شکل اختیار کر گیا جب کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں امریکی عوامی نمائندے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی الیکشن میں کامیابی کی توثیق کے لیے کانگریس کی عمارت میں اکٹھے تھے۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں نے یو ایس کیپٹل کی عمارت کا، جسے امریکی جمہوری نظام کی اہم علامت سمجھا جاتا ہے، گھیراؤ کیا۔ اس ہجوم نے ڈیوٹی پر موجود کیپٹل پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو پیچھے دھکیل دیا اور عمارت میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ یہ بے قابو ہجوم امریکی عوامی نمائندوں کے دفاتر میں گھسا اور ان کی کرسیوں پر بیٹھ کر تصاویر بنوائی۔ اراکین کانگریس کو اپنی جانیں شدید خطرے میں محسوس ہوئیں۔ اس ہنگامہ آرائی میں ایک پولیس افسر اور حملہ کرنے والے صدر ٹرمپ کے 4 حامی ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکی دارالحکومت کو صدر جو بائیڈن کے حلف لینے کے بعد تک نیشنل گارڈز کے سپرد کر دیا گیا۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ان ہنگاموں پر جو تحقیقات شروع ہوئیں اور گرفتاریاں ہوئیں، ایک سال بعد کتنی پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں۔ نیلوفر، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اب تک جو کمیٹی بھی بنائی گئی اور جس حوالے سے اوورال انویسٹیگیشنز پولیس کی جانب سے بھی ہو رہی تھیں، کیا پیش رفت ہے اب تک؟ جی اسد، 6 جنوری کو جب یہ واقعہ ہوا تو کچھ دنوں کے اندر ہی جو ہے وفاقی جو قانونی ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ہنگامہ آرائی کے چند ان دن کے اندر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جب مدت صدارت ختم ہونے لگی تھی تو کانگریس نے ان کا مواخذہ کیا، لیکن سینٹ سے وہ بری ہو گئے، ان پر کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جون کے آخر میں امریکی ایوان نمائندگان نے اس واقعے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے 9 ارکان پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی اب تک 300 سے زائد افراد کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کر چکی ہے اور ان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم کے رکن اور قریبی ساتھی جو ہیں راجر سٹون بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کمیٹی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 50 سے زیادہ حامیوں کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے احکامات بھی جاری کر چکی ہے، اور لیکن جو سابق صدر کے وکلاء ہیں وہ ان احکامات کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس جن 50 افراد کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا، ان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو وائٹ ہاؤس کے جو مشیر تھے، چیف آف سٹاف تھے مارک میڈوز، اور سابق مشیر اسٹیو بینن وہ بھی شامل ہیں۔ اسٹیو بینن نے کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے کمیٹی نے کانگریس کی توہین کی کوشش میں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ کمیٹی نے وائٹ ہاؤس سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ، اس کے علاوہ ایف بی آئی اور کئی وفاقی اداروں سے اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے جو ہے ریکارڈ طلب کیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں، لیکن سابق صدر کے جو وکلاء ہیں وہ اسے جو ہے جی بالکل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسز کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک تقریباً جو یعنی اس وقت جو پولیس اہلکار اس واقعے کے وقت تعینات تھے ان پر حملہ کرنے کے جرم میں اب تک ابھی دسمبر میں ہی ایک شخص کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی گئی ہے، اسے 5 سال کی سزا بغاوت کے الزام میں سنائی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک بغاوت کے الزام میں سب سے بڑی جو ہے سزا ہے۔ اس کے علاوہ 700 افراد پر اس واقعے میں ملوث ہونے کے لیے فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ 160 افراد جو ہیں وہ اپنے اس واقعے میں ملوث ہونے کے لیے اپنا اعتراف جرم کر چکے ہیں۔ 30 افراد جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس واقعے کے وقت جو پولیس اہلکار تعینات تھے ان میں سے 4 افراد اب تک خودکشی کر چکے ہیں۔ جی اسد، بہت شکریہ نیلوفر مغل ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔